اس نظام کی تباہی و بربادی کا اگر شخص کوئی ایک ذمہ دار ہے نا تو وہ نواز شریف ہے۔ دو وکیل ہیں پاکستان کے جنہوں نے پورے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ دے کے فرعون کو دیکھتے ہیں اور وہ ملک کا فائدہ کر رہا ہے فرعون، لیکن جو ہمارے فرعون ہیں وہ ملک کو لوٹ کے کوئی سوئٹزرلینڈ جا کے مرتا ہے، کوئی امریکہ جا کے مرتا ہے اور ملک کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیم محسن توگہ، میں لندن میں لاء کی پریکٹس کرتا ہوں، اور اظہر صدیق صاحب جو کہ مایہ ناز ایک قانون دان ہے پاکستان کے، بہت سینئر ہیں ہم سے، اور عمران خان کے جو مین کیسز ہیں اس میں ریپرزنٹیشن کی وجہ سے پورے پاکستان میں اظہر صدیق صاحب کا جو نام ہے وہ جانا پہچانا ہے۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز تعینات کیے گئے ہیں، اور بہت زیادہ کرٹیسائز اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ وہ تینوں لوگ وہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اس میں وہ شامل تھے، اس کا حصہ تھے، ایز اے پروسیکیوٹر یا ایز اے جج وہ اس میں انوالو رہے، اور پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس ناانصافی کی وجہ سے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہائی کورٹ تک پہنچ گئے اور مزید یہ سپریم کورٹ پہنچ جائیں گے؟ دوسرا حکومت ہے، اس سے سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا 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 نہیں کیا، ہم کہہ رہے ہیں آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا۔ اظہر صاحب کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرعون ہے نا، تو فرعون کو دیکھنے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اور وہ جو فرعون ہے وہ ریونیو کا ذریعہ ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ دے کے فرعون کو دیکھتے ہیں اور وہ ملک کا فائدہ کر رہا ہے فرعون۔ لیکن جو ہمارے فرعون ہیں وہ ملک کو لوٹ کے، قتل کر کے، کرپشن کر کے، ادارے تباہ کر کے، اور وہ جو فرعون ہے کوئی سوئٹزرلینڈ جا کے مرتا ہے، کوئی امریکہ جا کے مرتا ہے، کوئی لندن جا کے مرتا ہے اور ملک کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کو فرعون کہنا میں کہتا ہوں فرعون کی توہین ہے۔ اور اظہر صاحب آپ مجھے یہ آج بتائیں گے کہ 2 وکیل ہیں پاکستان کے جنہوں نے پورے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا، جوڈیشری تباہ کر دی، رجیم چینج سے لے کے دن رات جا کے آج وہ ارب پتی کھرب پتی پتہ نہیں ان کی پراپرٹیز اور محل ہی تعمیر ہو رہے ہیں۔ کیا یہ شرمندگی کی بات نہیں کہ ایک وکیل وہ تھا جس نے پروفیشن کا نام بنایا، پاکستان جو ہے وہ بنایا، اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور آج وہ اتنا نیچے جا چکا ہے پروفیشن کے یہ لوگ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو، آپ سچی بات کیجئے گا، آپ کے دوست ہوں شاید، آپ پاکستان جائیں گے، میری لندن میں پریکٹس، کیا ان لوگوں نے پروفیشن کو بالکل ختم نہیں کر دیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن بھی گردن تک پہنچ چکی ہے، ظلم بھی، ناانصافی بھی، پاکستان کے جو حالات ہیں یہ صرف پانی نہیں گردن تک پہنچ چکا ہے۔ اور ابھی بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن یوں کہہ رہے تھے یوں جا رہا ہے پاکستان اوپر، بھائی ہمیں تو نظر نہیں آتا وہ کیسے جا رہا ہے۔ تو اب اظہر صاحب سے ہم چاہیں گے کہ کچھ سچی باتیں۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ برطانیہ آنا ہو تو سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے ملاقات ضرور ہو۔ بہت شکریہ۔ اس کے 2-3 ریزنز ہیں۔ ابھی بھی آپ کے کمرے میں 3 تصویریں نظر آ رہی ہیں، بڑا کھل کے نام لیتے ہیں عمران خان صاحب کا۔ باہر گاڑی کھڑی ہے 804، اور سنا ہے کہ خان 804 بھی آ رہی ہے، لے لیے بالکل، بس دیکھیں نا۔ اچھا یہ نہیں، میں یہ نہیں بات کر رہا، میں جو کہ آپ کو آج سے نہیں جانتا، بنیادی طور پر اصولوں پہ کھڑے ہیں اس شخص کے ساتھ جس نے اس نظام کو للکارا ہے، ان فرعونوں کو للکارا ہے۔ اور بڑی لوگ بات کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، کہتے ہیں وہ عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، میں نے کہا کیا کیا ہے ویسے بھائی دوی؟ وہ جی وہ عثمان بزدار کو یہ لگا دیا۔ میں کہا اچھا چلو عثمان بزدار کو لگا دیا، وہ پکڑ لیتے عثمان بزدار کو۔ اچھا جی وہ فرش زادی، اور کمال کی بات ہے فرش زادی کا میں وکیل ہوں، کوئی یہ کیس لایا، اور وہ اس کی مثال بڑی سیدھی سی بات ہے۔ فرعون بھی ایک روز سمندر میں ڈوب گیا۔ ظلم و جبر کا کوئی محل دائم نہیں ہوتا، یہ سمجھنا ہے آپ کو۔ منصب یہ نہیں ہوتا، عدالت کا وقار، انصاف نہ ہو تو تخت بھی ویران رہتے ہیں۔ اور اس نظام کی تباہی و بربادی کا اگر شخص کوئی ایک ذمہ دار ہے نا تو وہ نواز شریف ہے۔ الجہاد ٹرسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، شرف افریدی کیس اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ججز لگائے گئے وہ رہے نہیں، اور نون لیگ کے ججز رہے۔ کیوں رہے؟ اب آگے کیا ہوا ہے جو سمجھنا ہے آپ کو، کہ ایک عدالتیں تھی جو رکاوٹ بنتی تھی۔ عمران خان کے خلاف کیسز یا رول آف لا پہ چلنے والے جتنے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا ایسا جج کسی کو نہیں لگانا۔ ایک بیسک پیرامیٹر سیٹ کر لیں آپ جو اصولوں پہ کام کریں، یعنی انہوں نے چن کے ایسے بندے، مثال کے طور پر اگر آپ وہ بات پوچھنا ہی چاہتے ہیں، شاہ ارجمند کی اگر بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شاہ ارجمند جو ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جج، 3 جج ہیں، شاہ ارجمند ہے، جسٹس یاز شوکت ہے،
जस्टिस उमर मजीद मलिक है। जी। अगर आप बात अगर करना चाहें चार्जमन की, बल्गारी का केस था, स्पेशल जज सेंट्रल थे चार्ज, और इन्होंने सजा दी थी इमरान खान साहब को, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद अभी ये हाई कोर्ट के 29 जजेस में शामिल हैं। और बड़ी जो दूसरे साहब थे वो अयाज शौकत साहब हैं, उन्होंने उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे। इमरान खान के केसेस में अब क्या आप इन्वॉल्वमेंट? भाई एडवोकेट जनरल जब इस्लामाबाद रहे हैं तो तकरीबन सारे केसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट आ गई। किसने कह दिया आपको? वो भी वो दूसरे हाई कोर्ट के जज बने। अब वो भी तीसरे पे उमर मजीद मलिक के बारे में देखिए, वजह सिर्फ इतनी है कि उसके बारे में मैं बराह रास्त तो नहीं कह सकता, लेकिन सुनने में यही आता रहा है कि वो किसी ना किसी जगह पर मास्टरमाइंड के तौर पर जाने जाते थे केसेस के हवाले से। इस सिस्टम को यहाँ तक गिराने के लिए आप सिर्फ इन जजेस का नाम न लें। असल जो आप दो शख्सियात जिनका जिक्र कर रहे हैं, हमारे जो वकला रहनुमा आज, उन्होंने सिस्टम को जिस तरह जकड़ा हुआ है, जिस तरह इस सिस्टम को आगे लेकर चल रहे हैं, वो तो सामने चेहरे हैं ना। हमारे इस मुल्क के बड़े बड़े वकील आज उनके वकालतनामों के ऊपर वकालतनामे देख लें और उनके साथ खड़े होने वाले लोग देख लें, और ये शर्म से डूब मरने का मकाम भी है बहुत से लोगों के लिए। मिसाल के तौर पर, असूली तौर पर तो ये चाहिए ना कि जिनमें ये वकालतनामे के ऊपर वकालतनामे जा रहा है या जैसे दिख रहा है, उन केसेस से पीछे हट जाना चाहिए। जजेस को बड़ा वाज़ेह तौर पर एक पैगाम देना चाहिए, लेकिन ये नहीं है।